السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وَبِكَ نَسْتَعِينُ آمین یا الہی آمین۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر سے ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے آج ہم پارہ 9 سٹارٹ کر رہے ہیں۔ 9واں پارہ سورہ الاعراف آیت 88 سے سورہ انفال آیت 40 تک مشتمل ہے۔ 9واں پارہ سورہ الاعراف کے بقیہ حصے سے شروع ہوتا ہے اور وہی حضرت شعیب علیہ السلام والا مضمون چل رہا ہے جس پر 8واں پارہ مکمل ہوا۔ اب آیت 88 سے 96 میں ہے کہ کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کی روش اختیار کی کہ اے شعیب ہم تجھے اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم واپس آ جاؤ ہماری ملت میں۔ حضرت شعیب نے فرمایا کیا اگر ہمیں یہ سب کچھ ناپسند ہو تب بھی؟ حضرت شعیب کی قوم کے لوگ مال کی محبت میں اندھے ہو کر حرام و حلال کی تمیز بھلا چکے تھے۔ حضرت شعیب نے جب انہیں پورا تولنے اور ماپنے کا اللہ کا حکم سنایا تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اگر تم نے اس کی مانی تو گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے کہ حقیقی خسارہ اور گھاٹا تو شعیب کو جھٹلانے والوں کے لیے تھا، تو انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے اور وہ بھی پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ۔ پھر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ایسے ہو گئے جیسے کبھی اس بستی میں بسے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کا انکار کیا وہی ہوئے خسارے والے۔ پھر ارشاد ہے کہ ہم نے کسی شہر میں پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں میں اور جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کریں اور گڑ گڑائیں، پھر ہم نے اس برائی کو بھلائی سے بدل دیا، یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے اور کہنے لگے ہمارے آباء و اجداد پر بھی تکلیف اور خوشی آتی رہی ہے، پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ تھا، اور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتیں، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کو پکڑ لیا ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ پھر آیت 97 سے 102 میں ہے کہ تو کیا یہ بستیوں والے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب جبکہ وہ رات کو سوئے ہوئے ہوں، اور کیا یہ بستیوں والے بے خوف ہو گئے کہ ان پر آ جائے ہمارا عذاب دن چڑھے جبکہ وہ کھیل رہے ہوں؟ تو کیا وہ امن میں یا بے خوف میں ہیں اللہ کی چال سے کوئی اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی لوگ جو خسارہ پانے والے ہیں۔ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں اور ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن نشانیوں کے ساتھ، تو وہ نہیں تھے ایمان لانے والے اس پر جس کا انہوں نے پہلے انکار کر دیا تھا۔ اس طرح اللہ مہر کر دیا کرتا ہے کافروں کے دلوں پر، اور ہم نے ان میں سے اکثر میں عہد کی پاسداری نہیں پائی، اور ہم نے تو ان کی اکثریت کو فاسق ہی پایا۔ پھر 103 سے 137 آیات میں ہے حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ اس میں حضرت موسیٰ کی فرعون کے دربار میں آمد کا ذکر کیا گیا ہے، اور ارشاد ہے کہ جب موسیٰ فرعون کو توحید کی دعوت دینے آئے اور فرعون نے سرکشی کا مظاہرہ کیا، اور موسیٰ نے کہا اے فرعون میں رسول ہوں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں اس پر قائم ہوں کہ حق کے سوا کوئی بات اللہ سے منسوب نہ کروں، میں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک کھلی نشانی، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ تو موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اللہ کی عطا کردہ نشانیوں کو ظاہر فرمایا۔ آپ نے اپنا عصا زمین پر گرایا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، آپ نے اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ روشن ہو گیا۔ اللہ کی اتنی واضح نشانیوں کو دیکھ کر بھی فرعون اور اس کے ساتھی سرکشی پر تلے رہے اور حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جادوگر قرار دے دیا، اور وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا فرعون سے یقیناً ہمیں اجر تو ملے گا ہی اگر ہم غالب آ گئے۔ فرعون نے کہا ہاں، اور انعام کے علاوہ تم مقربین میں بھی شامل کر لیے جاؤ گے۔
اب جادوگر کہنے لگے اے موسیٰ اب تم پہلے ڈالو گے یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا تم ڈالو۔ تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، انہوں نے ان حاضرین پر دہشت طاری کر دی اور ظاہر کر دیا بہت بڑا جادو۔ ہم نے وحی کی موسیٰ کو کہ ڈالو تو صحیح ذرا اپنا عصا، تو دفعتاً وہ اژدہا بن کر نگلنے لگا ان سب کو جو وہ گھڑ کر لائے تھے۔ تو یہ جادوگر اسی وقت مغلوب ہو گئے اور وہ فرعون اور اس کے سردار ذلیل ہو کر رہ گئے، اور جادوگر سجدے میں گر گئے اور فوراً پکار اٹھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تمام جہانوں کے رب پر، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ جرت کہ تم ایمان لے آئے ہو اس پر اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دوں تاکہ نکال دو اس شہر سے اس کے باسیوں کو، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے، پھر میں سولی پر چڑھا دوں گا تم سب کو۔ جادوگروں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو اپنے رب ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو اسی طرح چھوڑے رکھیں گے کہ وہ زمین کے اندر فساد مچائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دے؟ اس نے کہا ہم عنقریب قتل کریں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو تاکہ ان سے خدمت لے سکیں۔ تب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اب تم لوگ اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، یقیناً یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ عاقبت یعنی کہ آخرت تو تقوی والوں کے لیے ہی ہے۔ اور وہ کہنے لگے اے موسیٰ ہمیں تو تکلیف پہنچی آپ کے آنے سے قبل بھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی۔ موسیٰ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، ہو سکتا ہے ان قریب اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں خلافت عطا کر دے زمین میں، پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آگے ذکر ہے کہ اللہ نے فرعون اس کے قبیلے پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے۔ اللہ نے کبھی پھلوں کے نقصانات کے ذریعے، کبھی خون کی بارش، کبھی جوؤں، مینڈکوں اور کبھی ٹڈیوں کی بارش کے ذریعے ان پر اپنے عذاب نازل کیے۔ ہر دفعہ آتے ہوئے عذاب کو دیکھ کر آل فرعون اپنی اصلاح کا وعدہ کرتے، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا تو دوبارہ نافرمانی پر آ جاتے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ ان آیات سے غفلت برتتے رہے۔ پھر آیات 138 سے 141 میں ہے کہ اور جن لوگوں کو دبا لیا گیا تھا اب ہم نے انہیں وارث بنا دیا اس زمین کے مشرق اور مغرب کا جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا، اس وجہ سے کہ وہ ثابت قدم رہے اور ہم نے تباہ و برباد کر ڈالا وہ سب کچھ جو فرعون اور اس کی قوم اونچے محلات بناتے تھے۔ پھر جب پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے، تو ان کا گزر ہوا ایک ایسی قوم پر جو عبادت کر رہی تھی اپنے بتوں کی۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں، یعنی جن کو ہم دیکھ سکیں۔ تو آپ نے فرمایا تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے لیے ان دیکھے معبود کی عبادت آسان نہیں۔ بقول اقبال کے کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور خوگر پیکر محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ لوگ جس چیز میں پڑے ہوئے ہیں وہ سب کچھ برباد ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، جبکہ اس نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں والوں پر؟ تمہاری یہ روش انتہائی ناشکری اور بے وفائی والی ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے جو تمہیں مبتلا کیے ہوئے تھے بدترین عذاب میں، وہ قتل کر ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رکھتے تھے تمہاری بیٹیوں کو، اور یقیناً اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اگلی آیات 142 سے 150 میں حضرت موسیٰ کا ہی واقعہ چل رہا ہے۔ اور ہم نے بلایا موسیٰ کو 30 راتوں کے لیے
اور مکمل کر دی۔ ہم نے اس کی مدت کو 10 مزید راتوں سے، تو مدت پوری ہو گئی اس کے رب کی 40 راتوں کی۔ اور وہ جاتے ہوئے کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے، میری قوم کے اندر میری نیابت کے فرائض ادا کرنا، اصلاح کرتے رہنا اور فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا۔ اسی پارے میں اللہ نے حضرت موسیٰ کا خود سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اس کلام کے دوران میں حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اے پروردگار، کیا میں تجھ کو دیکھ نہیں سکتا؟ تو اللہ نے کہا، نہیں، لیکن ایک دفعہ کوہ طور پر نظر کریں، اگر یہ اپنی جگہ جمع رہا تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے جب اپنی تجلی کو کوہ طور پر گرایا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کہا کہ اے پروردگار، آپ کی ذات پاک ہے اس بات سے کہ اسے ان آنکھوں سے دیکھا جا سکے، اور میں توبہ کرتا ہوں اور میں ہوں پہلا ایمان لانے والا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے تمہیں منتخب کیا ہے لوگوں پر ترجیح دے کر اپنی پیغمبری اور اپنی ہم کلامی کے لیے، تو لے لو جو میں تمہیں دے رہا ہوں اور ہو جاؤ شکر کرنے والوں میں۔ موسیٰ جب کوہ طور پر اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تو آپ اپنی عدم موجودگی میں حضرت ہارون کو، جو کہ حضرت موسیٰ کے بھائی تھے، کہ نگران مقرر کر گئے تھے اپنی قوم میں، لیکن ان کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سامری جادوگر نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا کر اس قوم کو دیا کہ یہ معبود ہے۔ اس میں سے ہوا کے زور سے آوازیں بھی آتی تھی۔ موسیٰ کی قوم نے اسے پوجنا شروع کر دیا۔ حضرت ہارون نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا کہ یہ شرک ہے اور اس سے بچنا چاہیے، لیکن ان نادانوں نے نصیحت نظر انداز کر دی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کو تختیوں پر لکھی ہوئی توریت بھی دی۔ آیت میں ہے کہ ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں پر ہر طرح کی نصیحت اور ہر طرح کے احکام کی تفصیل، تو اے موسیٰ اس کو تھام لو مضبوطی کے ساتھ اور اپنی قوم کو بھی حکم دو کہ وہ اس کو پکڑیں۔ حضرت موسیٰ اللہ سے ملاقات کے بعد جب توریت لیے ہوئے پلٹے تو اپنی قوم کے لوگوں کو شرک میں مبتلا پایا۔ منظر دیکھ کر آپ اتنے غضبناک ہوئے کہ حضرت ہارون کی داڑھی کے بالوں کو پکڑ لیا۔ انہوں نے عذر کیا کہ میں نے ان کو بتھیرا سمجھایا، لیکن انہوں نے میری نصیحت کو قبول نہیں کیا، اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے وہ تختیاں اٹھا لیں، اور اس کی تحریر میں تھی رحمت اور ہدایت ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو لوگ بھی جھٹلائیں گے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور ان کو نہیں دیا جائے گا بدلے میں مگر وہی کچھ جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور جب نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل ہو جائیں گے خسارہ پانے والے۔ آیت 151 سے 156 میں ہے کہ آپ نے اپنے اور اپنے بھائی حضرت ہارون کے لیے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، بخش دے مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی، اور ہمیں داخل فرما اپنی رحمت میں، اور تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ان قریب ان کو پہنچے گا غضب ان کے رب کی طرف سے اور ذلت دنیا کی زندگی میں، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں بہتان باندھنے والوں کو۔ البتہ جن لوگوں نے کچھ دیر کے لیے برے کام کیے پھر توبہ کر لی، اس کے بعد وہ ایمان لے آئے، تو یقیناً اس کے بعد آپ کا رب بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور انتخاب کیا موسیٰ نے اپنی قوم سے 70 افراد کا ہمارے وقت مقرر کے لیے۔ پھر جب انہیں آ پکڑا زلزلے نے، موسیٰ نے کہا کہ عرض کی کہ اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو ہلاک کر دیتا پہلے ہی ان سب کو بھی اور مجھے بھی، تو کیا تو ہمیں ہلاک کر دے گا ہم میں سے کچھ بے وقوف لوگوں کی حرکت کی وجہ سے؟ تو ہمارا پشت پناہ ہے، پس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور یقیناً تمام بخشنے والوں میں سے تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اگلی آیت 157 اور 158 میں ہے کہ جو اتباع کریں گے رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، تمام برائیوں سے روکیں گے اور ان کے لیے تمام پاک چیزیں حلال کر دیں گے،
اور حرام کر دیں گے ان پر ناپاک چیزوں کو، ان سے اتار دیں گے ان کے بوجھ اور طوق جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور یعنی قرآن کی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل کیا جائے گا، وہی لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے دیا گیا کہ اعلان کر دیں، اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، اس اللہ کا جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ تو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر جو نبی امی ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اب 159 سے 168 میں ہے کہ اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی تھی جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق کے ساتھ ہی عدل و انصاف بھی کرتے تھے۔ ہم نے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا 12 قبیلوں کی جماعتوں میں، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا آپ سے آپ کی قوم نے کہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر ضرب لگائیے، پس اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، تو ہر قبیلے نے جان لیا اپنے اپنے گھاٹ کو، اور ہم نے ان کے اوپر بادل کا سائبہ بنائے رکھا۔ اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ آباد ہو جو اس بستی میں، اور اس میں سے کھاؤ پیو جہاں سے بھی چاہو، اور استغفار کرتے رہو، اور شہر کے دروازوں میں سر جھکا کر داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ عطا کریں گے۔ اور اتارا ہم نے ان پر من و سلوہ، اور ان سے کہا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں دی ہیں۔ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور اللہ نے ہفتے کے دن والی یوم سبت کی آزمائش کا بھی ذکر کیا کہ سمندر کے کنارے ایک بستی کے رہنے والے یہودیوں کو اللہ نے ہفتے کے دن مچھلی کے شکار سے روکا تھا۔ وہ ہفتے کے دن جال لگا لیتے اور اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اور موسیٰ کی قوم میں ایک جماعت ایسے لوگوں کی بھی تھی جو حق کی ہدایت دیتے تھے اور حق کی ہی کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے تھے۔ ان نافرمانوں کو اس گروہ نے نیکی کی نصیحت کی، جبکہ ایک غیر جانبدار گروہ نے نصیحت کرنے والے گروہ سے کہا کہ تم ان لوگوں کو سمجھا کر کیا کر لوگے جو ہلاک اور خدائی عذاب کا نشانہ بننے والے ہیں۔ اس پر نصیحت کرنے والی جماعت نے کہا کہ اس کار خیر سے ہمارا عذر ثابت ہو جائے گا اور ہو سکتا کہ یہ لوگ بھی راہ راست پر آ جائے۔ پھر جب انہوں نے نظر انداز کر دیا اس نصیحت کو جو انہیں کی جا رہی تھی، تو ہم نے بچا لیا ان کو جو برائی سے روکتے تھے، اور پکڑ لیا ہم نے ان کو جو ظلم کے مرتکب ہوئے تھے بہت ہی برے عذاب میں۔ ان کی نافرمانی کے سبب آخرکار اللہ نے نافرمانی کرنے والوں کو عذاب دیا اور ان کے چہرے اور جسم مسخ کر کے انہیں بندروں کی مانند کر دیا، اور ہم نے انہیں زمین کے اندر منتشر کر دیا فرقوں کی صورت میں۔ ان میں سے کچھ لوگ صالح ہیں اور کچھ وہ بھی ہیں جو دوسری طرح کے ہیں۔ ہم انہیں بھلائی اور برائی سے آزماتے رہے کہ شاید یہ لوگ لوٹ آئیں۔ اگلی آیت 169 اور 170 میں ہے کہ اس کے بعد ایسے بنی اسرائیل کے ایسے جانشین کتاب یعنی تورات کے وارث ہو گئے جو اس حقیر دنیا کے ساز و سامان ہی کو حاصل کرتے رہے اور کہتے یہ ہیں کہ ہمیں تو بخش ہی دیا جائے گا، اگر ایسا ہی اور سامان بھی ان کو دے دیا جائے تو وہ بھی لے لیں گے۔ یہ ایسے لوگ ہوں جو قیمت لے کر کتاب میں رد و بدل کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں، اور یقیناً آخرت کا گھر تو بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی۔ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ جن لوگوں نے کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا اور نماز قائم کی تو یقیناً ایسے نیک لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے۔ آیت 171 سے 202 میں ہے کہ اور یاد کرو جبکہ ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر ایسے اٹھا دیا تھا جیسے سائبہ ہوں، اور انہیں لگتا تھا کہ اب ان پہ یہ گرنے ہی والا ہے۔ ہم نے اس وقت ان سے کہا تھا کہ تھام لو اس کو مضبوطی سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تم غلط روی سے بچتے رہو۔ یوں بنی اسرائیل سے شریعت پر عمل کروایا گیا تھا۔ اگلی آیت میں خواہشات کی پیروی کرنے والوں کی مثال ہے کہ اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے سے
اسے اور بلند کرتے، مگر وہ تو زمین کی طرف ہی دھنستا چلا گیا، اور اس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، تو اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ اگر تم اس کے اوپر بوجھ رکھو تب بھی ہانپے گا، اگر چھوڑ دو وہ تب بھی ہانپتا رہے گا۔ یہی مثال ہے اس قوم کی بھی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ سو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ واقعات سنا دیجئے، شاید کہ یہ غور و فکر کریں۔ یاد رہے کہ غافل انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ پھر ہے کہ اور ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں بہت سے جن اور انسان، ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے غور نہیں ہوتا، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں تاکہ وہ رجوع کرے، اور سنائیے انہیں خبر اس شخص کی جس کو ہم نے اپنی آیات عطا کی تھی، تو وہ ان سے نکل بھاگا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ کیا ہی بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور خود اپنی ہی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے۔ پھر اگلی آیات میں ہے، گو کہ اللہ کے نام خوبصورت ہیں اور ہمیں اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارنا چاہیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا تو ہم رفتہ رفتہ انہیں ایسے پکڑیں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا ان کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جنون نہیں ہے، وہ نہیں ہے مگر واضح طور پر خبردار کرنے والے۔ اور کیا ان لوگوں نے غور و فکر نہیں کیا آسمان اور زمین کی سلطنت میں اور اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں ان میں، اور یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ان کا مقررہ وقت قریب آ گیا ہو؟ اب اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر بڑھتے ہوئے۔ کیا وہ ان کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں، بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں۔ یہ بھی ارشاد ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے کہا، آپ ان سے فرما دیجئے، اللہ کے سوا قیامت کے وقت کو کوئی نہیں جانتا۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہوں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہوں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ پکار لو اپنے سب شریکوں کو، پھر میرے خلاف چالیں چلو جو چل سکتے ہو، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو، اور جنہیں تم پکار رہے ہو اس اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ درگزر کو تھام لیجئے اور بھلی بات کا حکم دیتے رہیے اور جاہلوں سے دور رہیں، اور اگر آپ کو کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجئے، بلا شبہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ جن لوگوں کے اندر تقویٰ ہے ان کو جب کوئی برا خیال چھو جاتا ہے شیطان کے اثر سے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، دفعتاً ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ اسے چن کر لے آئے۔ کہہ دیجئے میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میرے رب کی طرف سے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے حق میں جو ایمان لے آئے۔ اس پارے کے آخر میں قرآن کا ادب بتایا گیا ہے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو توجہ سے سننا چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور اپنے رب کو یاد کرتے رہا کرو، اپنے جی میں عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور بلند آواز سے نہیں پست آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ توجہ سے قرآن سننے والوں کی وجہ سے انسانوں پر رحم فرمائے گا۔ یقیناً جو تیرے رب کے نزدیک ہے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ الاعراف کے بعد سورہ انفال ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ یہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ اس میں 75 آیات ہیں۔ اس سورہ میں غزوہ بدر پر
تبصرہ ہے۔ اس کی آیت 1 میں ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ کہیے کہ اموال غنیمت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے آپس کے معاملات درست کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ گویا کہ اللہ کی راہ میں مال غنیمت ایک اضافی چیز ہے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پھر آیات 2 سے 11 میں ہے، بندہ مومن کی ظاہری اور باطنی صفات کا بیان ہے کہ حقیقی مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، جب انہیں اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب ہی پر توکل کرتے ہیں، جو نماز کو قائم رکھتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو حقیقی مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچے درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ اب آگے ارشاد ہے کہ اللہ نے بدر کے معرکے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کے باوجود ان کو کافروں پر غالب کیا اور ان کی مدد کے لیے 1000 فرشتے اتارے۔ اور یاد کرو جب کہ اللہ نے تمہاری تسکین کے لیے تم پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ اس سے تمہیں پاک کر دے اور تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست کو اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جما دے۔ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے 300 اور صبر و استقامت کی صورت میں 5000 فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ اس کے بعد کا ذکر ہے کہ پھر آیت 12 سے کہ یاد کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم جاؤ اور اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں رعب ڈالے دیتا ہوں، پس مارو ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو ان کی ایک ایک پور پر، اور یہ سزا ان کے لیے اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کرے تو اللہ بھی سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ لو یہ تو چکھو اور یہ بھی تمہیں معلوم رہے کہ کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اے اہل ایمان، جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں سے میدان جنگ میں تو تم ان سے پیٹھ مت پھیرنا، پس اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر کنکریاں پھینکی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی تاکہ اللہ اس سے اہل ایمان کے جوہر نکھارے خوب اچھی طرح سے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو تمہارے پاس اللہ کا فیصلہ آ چکا ہے، اگر اب بھی تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم پھر یہی کرو گے تو ہم بھی یہی دوبارہ کریں گے اور تمہاری یہ جمعیت تمہارے کسی کام نہ آ سکے گی، خواہ کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اور یہ کہ اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے۔ اے اہل ایمان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، اس سے منہ نہ موڑو جبکہ تم سن رہے ہو، ان لوگوں کی مانند مت ہو جو کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور حقیقت میں وہ سنتے نہیں۔ یقیناً تمام چوپایوں میں اللہ کے نزدیک بدترین وہ بہرے گونگے انسان ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے اہل ایمان، لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر جب وہ تمہیں پکاریں اس شے کے لیے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، اور یہ کہ بالآخر تم سب کو یقیناً اسی کی طرف جمع کیا جانا ہے، اور ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف گناہ گاروں ہی کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، اور جان لو کہ اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ پھر آیت 26 سے 40 میں ہے کہ اور یاد کرو جبکہ جو تم تھوڑی تعداد میں تھے اور زمین میں دبا لیے گئے تھے، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، تو اللہ نے تمہیں پناہ کی جگہ دے دی اور تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے اہل ایمان،
مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نہ ہی اپنی آپس کی امانتوں میں خیانت کرو جانتے بوجھتے ہوئے، اور جان لو کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس سے بڑا اجر۔ اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا اور دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیاں کمزوریاں اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں بہت سن لیا ہم نے یہ کلام، اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی کہہ دیں، یہ کچھ نہیں سوائے پچھلے لوگوں کی کہانیوں کے۔ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری ہی طرف سے برحق ہے تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، یا بھیج دے ہم پر کوئی دردناک عذاب۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا جبکہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جبکہ وہ استغفار بھی کر رہے تھے۔ اور ان میں کیا بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سزا نہ دے، حالانکہ وہ لوگ مسجد حرام سے روکتے ہیں جبکہ وہ لوگ اس مسجد کے متولی نہیں۔ اس کے متولی تو سوائے متقیوں کے اور اشخاص نہیں، لیکن ان میں اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ تو اب چکھو مزہ عذاب کا اپنے کفر کی پاداش میں۔ یقیناً کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو روکیں اللہ کے رستے سے، تو وہ اور بھی خرچ کریں گے، پھر یہ کہ ان کے لیے ایک حسرت بن جائے گا، پھر یہ مغلوب ہو کر رہیں گے، اور جو کفر پر رہیں گے وہ جہنم کی طرف گھیر کر لے جائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے ان کافروں کے سامنے کہ اگر وہ اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو پچھلوں کے حق میں سنت الہی گزر چکی ہے، اور اے مسلمانوں ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً اس کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ روگردانی کریں تو اے مسلمانوں تم یہ جان لو کہ اللہ تمہارا مولا حمایتی ہے، کیا ہی خوب ہے وہ مولا اور کیا ہی خوب ہے وہ مددگار۔ یہاں پر 9واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اب ہم اس میں سے اپنے لیے عمل اور غور و فکر کے کچھ پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ پارہ 9 میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سورہ الاعراف میں طوالت کے ساتھ آیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرعون کو مخاطب کیا اور اپنا اور اپنے رب کا تعارف کروایا۔ فرعون کے جادوگر معجزہ اللہ کی نشانی دیکھ کر سجدہ میں گر گئے اور حق کو پہچان کر قبول کر لیا۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی۔ پھر انہوں نے صبر و استقامت کی دعا کی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا المسلمین۔ یاد رکھیں کہ جب انسان کی آزمائش بڑی ہو جائے تو صبر مانگنا چاہیے تاکہ استقامت ملے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے غصے کا نرمی سے جواب دینا، اور موسیٰ علیہ السلام کا فوراً مان جانا، اور اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ اپنے اور اپنے بھائی کے لیے پھر مغفرت کی دعا کرنا اور رحمت مانگنا۔ تو جب لوگوں کی اصلاح کا کام کرنا ہو تو انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے اوپر کام کرے، خوب عبادت کرے، مناجات کرے، رب تعالیٰ سے اپنے تعلق اور رب سے مضبوط کرے۔ اور ایک اہم بات کہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کا انحصار اللہ کے خوف اور تقوی میں ہے۔ گناہ غور و فکر میں رکاوٹ، عقل کو نقصان اور دل کی طاقت کو کمزور کرتے ہیں۔ قرآن میں 3 مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ جن کو کتاب کا علم دیا گیا انہوں نے روگردانی کی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، وہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کے برے انجام سے خبردار کیا۔ تو اگر اللہ کی رحمت پانا ہے تو قرآن کریم کو غور سے اور خاموشی سے سننا ہے۔ دعا مانگنے کے آداب میں سے ہے کہ اللہ پاک کو اس کے خوبصورت ناموں سے پکاریں، رب سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے اپنے رب تعالیٰ کے سامنے التجا کریں، آہوزاری کریں، عاجزی اختیار کریں، مناجات کریں، فریاد کریں، چپکے چپکے آہستہ آہستہ آواز میں، دن اور رات اس کو یاد کریں۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔
پھر سوال ہے کہ دعوت حق کی تبلیغ میں اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ تو نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کریں۔ اگر شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ میں آئے۔ اللہ کا ذکر انسان کو ہر شر سے بچاتا ہے۔ پھر ایک بات ہم نے دیکھی کہ جب کوئی نبی کسی قوم کے اندر ہوتا ہے تو اس پر عذاب نہیں آتا۔ دوسری چیز عذاب سے بچانے والی استغفار ہے۔ مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ عذاب الہی سے محفوظ رہتا ہے جب تک کہ استغفار کرتا رہتا ہے۔ پھر ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ سورہ الاعراف 144 میں فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے تجھے اپنے پیغامات اور اپنے کلام کے ساتھ لوگوں پر چن لیا، پس لے لے جو کچھ میں نے تجھے دیا اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا بہت شوق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور خیر کثیر عطا فرمائی۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ بعض اوقات ہم دعا مانگنے کے بعد کسی چیز کی ضد لگا لیتے ہیں۔ ہمیں صرف یہی چیز چاہیے، اگر یہ نہ ملی تو ہماری ناکامی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے کہ ہماری کامیابی اس راستے سے جو ہم نے منتخب کیا ہے یا اس راستے سے جو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ ذریعہ بنتا ہے مزید نیکیوں کو پا لینے کا، نیکیوں کے مواقع حاصل کرنے کا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں تنہائی پسند نہیں۔ ہم اتنے سوشل ہیں کہ اگر ہمیں انسان نہ ملے تو ہم سوشل میڈیا پر چلے جاتے ہیں، فضول اور لغویات میں خود کو ضائع کرتے رہتے ہیں۔ بندہ مومن کو تنہائی پسند ہوتی ہے کیونکہ تنہائی میں وہ اپنے رب سے باتیں کر سکتا ہے، اپنے رب کے سامنے اپنے دل کا حال کھول کر رکھ سکتا ہے، اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے، مناجات کرتا ہے۔ انسانوں کے درمیان بھی بیٹھا ہو تو چپکے اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا رہتا ہے، اس کا اپنے رب سے مزید تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس طرح پھر وہ تقدیر کے فیصلوں پر پریشان نہیں ہوتا، وہ راضی رہنا سیکھ جاتا ہے۔ اسے اپنے رب پر اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ پارہ 9 میں ہمارے سیکھنے کا یہی سب سے اہم سبق ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو دل کی خوشی سے قبول کرنا ہے تاکہ ہم بڑی بھلائیوں کے حقدار بن سکیں انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں کہ قرآن خزانہ حکمت ہے۔ سبحان اللہ۔ بس اے اللہ ہمیں اہل قرآن بنا دے اور ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھ۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔